السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے اور بچے کان میں اذان کون کون دیتا ہے، کون دے سکتا ہے اور کیوں ہوتی ہے اذان، اور سیدھے کان میں اذان دینی ہے، الٹے کان میں اذان دینی ہے، کس طرح سے اس کو اذان دینی ہے، اذان کے ساتھ اور کون کون سی دعائیں ہیں جو بچے کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور کس طرح سے اذان دینی ہے۔ تو دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے، اذان جو ہوتی ہے بچے کے کان میں وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، ایک عورت بھی دے سکتی ہے اذان اور ایک مرد بھی دے سکتا ہے اذان۔ اس کے جو ہے فادر بھی دے سکتے ہیں، اس کی کوئی پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، نانی، دادی، کوئی بھی دے سکتا ہے، یا پھر گھر کا کوئی بھی جینٹس دے سکتا ہے۔ اگر جینٹس ہے تو کوشش کرے کہ وہی بچے کان میں اذان دے۔ اچھا جی، بچے کان میں اذان کس طرح سے دینی؟ تو بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اوپر رکھنا ہے، بچے کو اونچا رکھنا ہے ہاتھوں سے، جس طرح سے ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسی طرح سے بچے کو اس پوزیشن میں بچے کو رکھنا ہے۔ بچے کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت ہوتی ہے۔ تو جو سیدھا کان ہے کعبے کی طرف بچے کو رکھے، سیدھے کان میں اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جو الٹا کان ہے اس کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ تو کیا بچہ غسل کر لے اس کے بعد ہی اذان دینی ہے، غسل سے پہلے دے سکتے؟ دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے، غسل سے پہلے بھی چاہیں آپ کوشش کریں، گھر نہیں لے جا پا رہے ہیں، بچہ آپریشن سے پیدا ہوا ہے تو 2-3 دن 4 دن ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو جو گھر پہ ہے وہ غسل لے کے نہیں جا پاتے ہیں، غسل نہیں ہو پاتا ہے، تو آپ کوشش یہ کریں جس ٹائم بچہ پیدا ہو اسی ٹائم بچے کے کان میں اذان دی جائے، ترنت ہی دی جائے، کوشش یہ کریں سیدھے کان میں اذان دی جائے اس کے کان میں۔ اور جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اذان دی کیوں جاتی ہے؟ جی اذان یوں دی جاتی ہے کیونکہ ایک بچہ ہے وہ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے، اور جتنے بچے مسلم فیملی میں پیدا ہوتے ہیں وہاں اذان دی جاتی ہے۔ اذان دینے کا صرف یہی مطلب ہے کہ بچہ اب ہم نے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے، یہ پروردگار کی امانت ہے، جب چاہے وہ ہم سے چھین سکتا ہے، جس طرح سے اس نے ہمیں دیا ہے اس طرح سے وہ ہم سے لے بھی سکتا ہے۔ اور جو ہے بچے کے کان کے پاس اذان اسی وجہ سے دی جاتی تاکہ اس سے شیطان دور رہیں، بری آفتیں دور رہیں، کوئی بھی بری چیز ہے وہ دور رہے، اور اس کے کان میں جو پہلا نام ہے وہ زندگی بھر وہ نام اس کے کان میں رہے، تاکہ وہ پروردگار کو یاد رکھے، اپنے اللہ کو یاد رکھے۔ اپنے کان میں اذان دینے کا مقصد یہی ہے بچے کا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے پروردگار کو یاد رکھے زندگی بھر، اور اس نام کے ساتھ وہ چلے، وہ جو ہے اپنے آپ کو اس حساب سے لے کے چلے، وہ یہی مطلب ہے اذان دینے کا، اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ جو ہے دین کی طرف دوڑ کے جائے اور جو ہے نماز قائم کرے، جو ہے قرآن پڑھے، وہ روزے رکھے اور پروردگار کی عبادت کرے۔ تو کان میں اذان دینے کا یہی مطلب ہے تاکہ اس سے شیطان اور بری آفتیں اور بلائیں دور رہیں۔ جی میں نے بتا دیا، کان میں کوئی بھی اذان دے سکتا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت نہیں دے سکتی۔ اس ٹائم اگر عورت ہے تو عورت دے لے، آدمی ہے تو آدمی دے لے اذان، اور غسل سے پہلے یا غسل سے بعد اس چیز کی بھی کوئی وہ نہیں، کسی ٹائم بھی دے سکتے۔ اگر آپ کا بچہ نارمل ہوا ہے اور اس کو اسی ٹائم غسل دلوا دیا گیا ہے تو آپ اسی ٹائم اذان دے لیں، نہیں تو غسل سے پہلے بھی اذان دی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب بہت سارے ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچہ تو ہو گیا دنیا میں، اس کا کچھ نام ہی نہیں رکھا ہے، اور بنا نام کے اس کو کچھ بھی عجیب عجیب سے نام سے بلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں پہلا بیٹا ہوتا ہے تو اس کو محمد نام سے پکاریں، جب تک کہ وہ اس کا دوسرا نام آپ نہ رکھ لیں، مطلب کوئی بھی جو آپ کو پسند ہے نام، اسلامک نیم جو بھی ہے وہ آپ جب تک ڈکلیئر نہ کر لیں تب تک بچے کو محمد نام سے بلائیں، ہے نا۔ اس کے بعد اگر بیٹی ہوئی ہے تو اس کو فاطمہ یا عائشہ یا زینب یا ان ناموں سے پکاریں اس بچے کو، اس کو کوئی بھی عجیب سے نام نہ رکھیں، گولو مولو یہ سارے شیطانی نام نہ رکھیں، بچے کا پیارا نام رکھیں جس وجہ سے جو ہے بچہ بھی اچھا ہو آپ کا، اس سے شیطان دور رہے۔ تو یہ جو اذان کا جتنا بھی مطلب ہے، یا پھر بچے کے پیدا ہونے کا یا اس کے نام رکھنے کا، ان سب چیزوں کے لیے آپ غور کریں اور سوچیں کہ بچے کا نام کس طرح سے رکھنا ہے۔ اذان دینے کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ وہ پروردگار کے قریب رہے، اس سے شیطان دور رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اذان کا مطلب، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اذان کیوں دی جاتی ہے اور کب کب دے سکتے ہیں ہم۔ ایسا کچھ نہیں کہ صبح میں دے دی یا جب پانچوں ٹائم جب نماز ہوتی ہے اسی ٹائم اذان دینی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اذان جس ٹائم بھی آپ چاہیں دے سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا ویٹ نہ کریں کہ نہیں ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز سے پہلے یا مغرب، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم بچے کو اذان دے سکتے ہیں، ایسا کچھ وہ نہیں۔ بس ہاں، آپ کوشش کریں کہ آپ کے بھی کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے جب آپ بچے کان میں اذان دیں، اور آپ کے سر پر بھی ٹوپی ہونی چاہیے۔ اگر عورت دے رہی ہے اذان تو اس کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، بنا دوپٹے کے کوئی اذان نہ دیں، یا بنا سر پہ کچھ سر ڈھکے، نہ آدمی نہ عورت، دونوں کے سر پہ کچھ نہ کچھ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، تبھی بچے کے کان میں اذان دیں، ایسے اذان نہ دیں اس طرح سے۔ اور اس کے بعد بچے کو آپ غسل کروا دیں، جتنا پاسبل ہو پائے اتنی جلدی غسل کروا دیں، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم وہ نجس ہوتا ہے، نجاست میں ہوتا ہے، تو اس کو جتنا ہو سکے اس کو اتنی جلدی اس کو غسل کروائیں، اس کو نلوا دیں اور اس کو پاک صاف کروا دیں تاکہ شیطان اس سے دور رہے، اور اس کو ایک اچھے نام سے پکاریں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ شکریہ۔